हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ मार्शल एंड लायनल रॉबिन्स, यानी कि रॉबिन और मार्शल की डेफिनेशंस का कंपैरिजन करना, यानी इनकी तारीफ़ों का मुवाजना करना कि उसने अहम नुकात, उसने एक टॉपिक लेके उस पर क्या अल्फ्रेड मार्शल ने उसकी क्या तारीफ़ की है, क्या डेफिनेशन किया, और रॉबिन ने उसकी क्या डेफिनेशन की है। तो फर्स्ट जो हमारे पास अहम नुकात है, यानी कि उन दोनों की किस बुनियाद पर उन दोनों ने किस टॉपिक पे पहले तारीफ़ दिया, तो वो है माशियात का मौजूए बहस। सो अल्फ्रेड मार्शल ने इसकी जो डेफिनेशन बयान किया वो ये है। अल्फ्रेड मार्शल ने माशियात को इंसान की मादी फलाह बहबूद का इल्म करार देते हुए माशियात में इंसान की सिर्फ इन सरगर्मियों का जायज़ा लिया जाता है जिनका मकसद मादी फलाह बहबूद में इजाफा करना है। यानी कि अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि इकनॉमिक्स यानी कि माशियात जस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंसान की ख्वाहिशात को पूरा करने के तरीके बताए जाते हैं, उसकी आमदन में इजाफा करने के तरीके बताए जाते हैं, कि ये बताया जाता है कि अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाना है, ठीक है, और जिसका मकसद सिर्फ उसकी फलाह मादी फलाह बहबूद में इजाफा करना है। और अब रॉबिन ने उसकी क्या डेफिनेशन बयान किया, रॉबिन ने की है। रॉबिन ने ख्वाहिशात की कसरत और ज़राए की किल्लत की बिना पर इख्तियार किए जाने वाले तर्ज अमल को माशियात का मौज़ू बहस गिनवाया है। गोया एहतियाजात की कसरत और ज़राए की किल्लत ही माशियात के दो बुनियादी जुज़ू हैं, ठीक है। अब रॉबिन ने ये बोला है कि जो ख्वाहिशात, उसने कहा कि इकनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी ख्वाहिशात जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और ज़राए की किल्लत होती है, और उसमें आप जिस तर्ज अमल को इख्तियार करते हैं वो आपका माशियात का मौजू बहस गिनवाया जाता है। यानी इसका मतलब है आपके पास आपकी ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके मुकाबले में आपके पास वसाइल बहुत कम है। तो जब वसाइल कम होने पर आप जो जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, यानी जिन बातों पर इम्प्लीमेंट करते हैं, जिन तर्ज अमल को आप इख्तियार करते हैं, वो इल्म माशियात का मौजू बहस करवाया जाता है। अब उसका मतलब है कि एहतियाजात की कसरत यानी कि आपकी ख्वाहिशात की कसरत और ज़राअत की किल्लत ही माशियात के दो बुनियादी जुज़ हैं। यानी कि जो माशियात के दो बुनियादी जुज़ हैं वो यही है कि आपकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं और आपके पास इसके मुकाबले में वसाइल या ज़राए बहुत ही कम होते हैं। अब जो सेकंड हमारे पास अहम नुकात है वो है माशियात की वसअत, ठीक है, कि वो कितनी वसी है इकनॉमिक्स। उस पर जो अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है वो है। अल्फ्रेड मार्शल के मादी फलाह बहबूद के तसव्वुर ने माशियात के दायरा कार को महदूद कर दिया, हालांकि इंसानी फलाह में मादी और गैर मादी सरगर्मियाँ एक जैसी अहमियत की हामिल हैं। यानी कि अल्फ्रेड मार्शल ने जो डेफिनेशन दी कि वो सिर्फ मादी फलाह महबूद में इजाफा करता है वो गलत हो गया। उसने माशियात के तसव्वुर को एक दायरा कार में महदूद कर दिया, यानी कि उसने एक लिमिट बता दिया कि माशियात जो है वो सिर्फ इसी चीज़ की स्टडी को कहते हैं, जबकि ये बात गलत है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में मादी भी और गैर मादी भी यानी कि पैसे और पैसे के बगैर दोनों जो सरगर्मियाँ हैं वो एक ही जैसी अहमियत की हामिल हैं, यानी वो दोनों एक ही इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो ये तो उसने गलत डेफिनेशन बता के माशियात के दायरा कार को महदूद कर दिया है, ठीक है। अब है रॉबिन ने माशियात के मौजूद बहस को वसअत दी, ठीक है। अब इन दोनों में देखने की कंपैरिजन किसका सही है। रॉबिन ने उसको वसअत दी, रॉबिन ने कहा कि नहीं, ये खाली इस चीज़ का ही नहीं है बल्कि इसके अलावा माशियात में और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, खाली माशियात में अपनी मादी फलाह बहमूद का ही तल्लक नहीं है, ठीक है। उसने कहा है कि मादी और गैर मादी दोनों सरगर्मियाँ इंसान के लिए लाजमी करार देते हुए माशियात का मौजू महज बना दिया, ठीक है। उसने कहा कि माशियात का जो मौजू है वो मादी और गैर मादी दोनों सरगर्मियों में इस्तेमाल होता है। फिर थर्ड टॉपिक जो है वह है माशियात की इल्मी हैसियत, के उसने इन दोनों ने कहा कि माशियात को क्या एक इल्मी हैसियत देनी चाहिए, इन दोनों की क्या नज़रिया था उस पर, ठीक है, यानी कि क्या था उन दोनों की डेफिनेशन। तो जो पहले रॉबिन यानी कि अल्फ्रेड मार्शल ने, पहले हम अल्फ्रेड मार्शल की बात करते हैं। उसने कहा अल्फ्रेड मार्शल के नज़दीक माशियात एक माशरती इल्म है और ये जानिबदार रहते हुए इंसान के माशी मसाइल का इनफरादी और इज्तिमाई जायज़ा लेता है। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि जो माशियात है वो सिर्फ एक माशरती अमल है, यानी कि एक सोशल एजुकेशन है, और ये जो है इंसान के माशी मसाइल का जायज़ा लेता है, ठीक है। यानी कि इंसान के जो माशरे में मसाइल उठते हैं, मतलब कि पैसा कैसे कम होता है, पैसे की सराउंडिंग कैसे नहीं होती, उस चीज़ का सिर्फ ये जायज़ा लेता है। उसने उसको सिर्फ एक सोशल एजुकेशन करार दे दी है, ठीक है। और रॉबिन ने क्या कहा है, रॉबिन ने माशियात को कामयाब ज़राए की बुनियाद पर साइंसी इल्म करार दिया है, ठीक है। उसने कहा है कि माशियात जो है वो एक साइंसी इल्म है, यानी कि एक साइंस है कामयाब ज़राए की बुनियाद पर, और गैर जानिबदार रहते हुए मकासद के दरमियान पसंद और नापसंद का सवाल उठाने से परहेज़ किया। और उसने कहा है कि आप ये ना देखें, गैर जानिबदाराना तौर पर आप ये फैसला ना करें कि वो मकासद के दरमियान आप पसंद या नापसंद का सवाल उठाने से गुरेज करें, यानी कि ये ना देखें कि ये सब्जेक्ट आपको पसंद है या नहीं पसंद, उसमें दोनों चीज़ों के बारे में बताया जाता है।
اب ہے تعریف کی پیمائشی اہمیت، ٹھیک ہے. مارشل کی تعریف میں استعمال ہونے والے مادی فلاح کا لفظ کئی معنیوں کا حامل ہے. یعنی کہ مارشل نے اپنی جو ڈیفینیشن میں کہا ہے کہ مادی فلاح، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بہت سے آپ معنی نکال سکتے ہیں، چونکہ یہ ایک احساس اور کیفیت کا نام ہے جس کی پیمائش کے لیے کوئی پیمانہ موجود نہیں، اس لیے مادی فلاح کی ادوی پیمائش ممکن نہیں. اس نے کہا کہ اس نے اپنے ڈیفینیشن کو خالی ایک میننگ نہیں دیا مارشل نے، اس کی ڈیفینیشن کے آپ کئی میننگ نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ احساس اور کیفیت کا نام ہے، اس لیے اس کا کوئی پیمانہ موجود نہیں اور اس کی کوئی عددی پیمائش ممکن نہیں، ٹھیک ہے. اب رابن نے کیا کہا ہے؟ رابن کی تعریف کی بنیاد انسانی زندگی کی ٹھوس اور سچی حقیقت پر مبنی ہے، ٹھیک ہے. رابن نے بولا ہے کہ رابن نے جو ڈیفینیشن اوپر آپ کو دیا وہ سچی اور ٹھوس ہے، حقیقت پر مبنی. یعنی کہ اس نے کوئی ہوائی بات نہیں کی، اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کا کوئی ایک معنی نہیں بنتا، آپ اسے کسی بھی معنی میں لے کے جا سکتے. اس نے ایک ہی معنی والی، ایک ہی سچی اور ٹھوس بات کی ہے، ٹھیک ہے. اس تعریف میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں جو ناقابل پیمائش ہو. یعنی کہ اس کی ڈیفینیشن میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کی پیمائش نہ ہو سکے، جس کے کوئی معنی نہ نکالے جا سکے. چونکہ کامیاب ذرائع کی دستیابی قیمتوں میں پیمائش ہوتی ہے. یعنی کہ جو کامیاب ذرائع ہوتے ہیں کہ کن ذرائع سے آپ جو وہ پیسہ حاصل کر سکتے ہیں، پیسے کو امپروو کر سکتے ہیں، پیسوں کو اپنی سوسائٹی میں اس کو سرکل کر سکتے ہیں. خالی آپ کا جو پیسہ ہوتا ہے، آپ کی دولت ہوتی ہے، وہ چند گھرانوں تک محدود نہیں رہتی، وہ آگے بھی آپ نے بھیجنی ہوتی ہے. یعنی کہ یہ کہ خالی پیسہ امیروں سے نکلا اور امیروں میں گھوم گیا، تو یہ غلط ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، تو اس لیے اس کی پیمائش قیمتوں میں پیمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہے ان کا معاشی مسئلہ، کہ معاشرے میں کیا مسئلہ ہے، اس پہ مارشل نے کیا بولا. مارشل کے نزدیک جب انسان اپنی تمام تر کوششوں اور جدوجہد کے باوجود مادی فلاح بہبود میں اضافہ نہ کر سکے تو انسان کے لیے معاشی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. یعنی اس نے کہا کہ انسان اپنی ساری کوششیں بھی کر لے، جدوجہد بھی کر لے، اور وہ اپنی فلاح کے لیے، یعنی کہ اپنے آپ کو انکریز کرنے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے اس سے کچھ بھی نہ ہو سکے، تو پھر اس کے لیے معاشی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اس سے معاشرے میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اور رابن کے نزدیک انسان کو پیش آنے والے معاشی مسئلے کی جڑ خواہشات کی کثرت اور ذرائع کی قلت ہے. جبکہ رابن کہتا ہے کہ انسان کو مشکلیں تب پیش آتی ہیں، معاشی مسئلے تب پیش آتے ہیں جب اس کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ذرائع کی قلت ہوتی ہے، لیکن اس کی آمدنی بہت ہی کم ہوتی ہے، تو وہ اپنی چیزیں خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا. اور انسان زندگی انہی دو مقاصد میں توازن لانے کی بھرپور جدوجہد میں مصروف ہے. اور انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں انہی دو چیزوں کو بیلنس نہیں کر پاتا، اور وہ ابھی تک اس کی بھرپور جدوجہد میں مصروف ہے. یعنی کہ وہ اپنی فل کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان دو چیزوں میں اپنا بیلنس قائم رکھ سکے. نیکسٹ ہے اس کا نکات میں جدید نظریات سے مطابقت. الفریڈ مارشل نے معاشیات کو مادی فلاح بہبود کا علم قرار دے کر دور جدید کے نظریات سے قریب کر دیا ہے، کیونکہ فلاحی بنیاد پر معاشرہ ترقی کرتا ہے اور معیشت مستحکم ہوتی ہے. یعنی کہ جو الفریڈ مارشل نے اپنی ڈیفینیشن دی ہے وہ کافی حد تک بہتر دی ہے، کیونکہ اس نے کیا دیا کہ مادی فلاح بہبود، کیونکہ بیسکلی انسان کے پاس یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی کیسے انکم بڑھاتا ہے، کیسے اس کو خرچ کرتا ہے، کیسے اپنی اکانومی کو مضبوط بناتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے اس کو مادی فلاح بہبود کا علم دے کر جو ہے وہ جدید نظریات کے قریب کر دے، کیونکہ ایک فلاح ہی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر معاشرہ ترقی کرتا ہے اور اس کی معیشت، اس کی اکانومی جو ہوتی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اسٹیبلش ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آگے ہے رابن کی تعریف میں معاشی ترقی اور منصوبہ جیسی جدید عوامل سے فائدہ حاصل کرنے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا، اور نہ انسانی فلاح کا کہیں ذکر موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو رابن نے تعریف دیا اس میں اس نے کہا ہے کہ خواہشات کی کثرت اور ذرائع کی قلت. خالی اب آپ دیکھیں خواہشات کی کثرت اور ذرائع کی قلت نہیں ہوتی، بعض اوقات آپ کی اکانومی کی اس کی لیول ہی، اس کی آپ کی اکانومی ہی ڈاؤن ہے، تو پھر اس میں ذرائع کی قلت اور اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے اس کی یہ ڈیفینیشن غلط ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے اس کا جدید عوامل سے فائدہ حاصل کرنے کا کوئی اشارہ ہی نہیں دیا، اور نہ ہی یہ اس نے کہا ہے کہ انسانی فلاح کا کہیں ذکر بھی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہیں، اس نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ انسان کو یہ کرے گا اسٹرانگ، اس کی اکانومی ہوگی تو وہ کچھ کر پائے گا، اس لیے اس کی یہ ڈیفینیشن رانگ ہوگی. اب نیکسٹ ہے علمی حیثیت، کہ علمی حیثیت میں سے دونوں کی کس کی صحیح ہے. مارشل نے اپنی تعریف کی بنیاد پر علم الہدایت پر رکھی، ٹھیک ہے، کہ مارشل نے اپنی تعریف کی بنیاد علم الہدایت پر رکھ دی تھی، جس میں اسباب کی نوعیت کو دیکھ کر حل تجویز کیا جاتا ہے. یعنی کہ جس میں یہ اسباب کون سا سبب زیادہ ہے، اس کی نوعیت کتنی ہے، اس کو دیکھ کر آپ اس کی سلیوشن لگتے ہیں، اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. رابن نے اپنی تعریف کی بنیاد علم حقیقت پر رکھی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ان میں دونوں میں اتضاد ہے. رابن نے اپنی تعریف کی بنیاد علم حقیقت پر رکھی ہے، جس میں اسباب کی نوعیت کو پرکھے بغیر حل
کے بیان کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس میں اسباب جو ہیں وہ دیکھے نہیں جاتے، یعنی پرکھے نہیں جاتے، بغیر حل کے بیان کر دیا جاتا ہے، اور یہ حل کے لیے رائے نہیں دی جاتی، جبکہ یہ غلط ہے۔ کسی بھی پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے پہلے رائے دیتے ہیں اور پھر اس کو حل کرتے ہیں۔ جب وہ 3 4 رائے ملتی ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سا اچھا ہے، کون سی رائے زیادہ بیٹر ہے، تو پھر وہ کرتے ہیں۔ اب ہے کنکلوژن، یعنی کہ نتیجہ بحث، ٹھیک ہے۔ معاشیات ایک عمرانی عمل ہے، یعنی کہ معاشیات ایک عمرانی عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن رابن نے اس کو سائنسی علم کا درجہ دینے کی کوشش کی۔ یہاں پہ رابن نے بھی غلط کیا، اس کو سائنسی درجہ دیا، جبکہ یہ ایک سائنسی درجہ نہیں ہے، جبکہ یہ ایک سوشل ایجوکیشن ہے، یعنی کہ عمرانی علم ہے، ٹھیک ہے، جو حقیقت کے خلاف ہے، جیسے جو ظاہری سی بات ہے وہ حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ سائنس نہیں ہے۔ سائنس ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز جو فکس ہے وہ فکس ہے۔ سائنس کا آپ فزکس کا کوئی رول توڑ نہیں سکتے۔ فزکس میں اگر ہے کہ گریوٹی میں چیز اوپر سے نیچے آتی ہے تو گرتی ہے، تو اب آپ یہ رول نہیں کر سکتے کہ چیز نیچے سے اوپر جائے گی تو وہ زیادہ زور سے جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کا زور زیادہ لگوائے گی۔ یعنی گریوٹی کا اگر ایک فارمولہ آپ کا فزکس میں فکس ہے تو وہ فکس ہے، جو فارمولہ آپ کا سائنس میں فکس ہے تو وہ فکس ہی ہے، اس کو کبھی آپ چینج نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ایک سوشل ہے، اس کو آپ کو وقت دیکھ کے، سچویشن دیکھ کے آپ فیصلے اپنے اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اپنے رولس کو اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا جو درجہ ہے، اس پہلا تو علم، سائنسی علم کا، یہ تو غلط ہے، جو حقیقت کے خلاف ہے۔ اس اعتبار سے رابن نے معاشیات کو مقاصد کے مابین غیر جانبدارانہ ٹھہرا کر اسے پیچیدہ اور غیر دلچسپ عمل بنا دیا۔ تو اس بات سے جو رابن نے، ٹھیک ہے، رابن کی زیادہ رابن کی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ رابن نے اب یہ بولا کہ یہ ایک سائنسی علم ہے، جو کہ غلط ہے، کیونکہ یہ سائنسی علم تو ہے نہیں، اس میں آپ نے اپنے رولز کو آپ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے ایک اور کیا کیا، اس نے معاشیات کو مقاصد کے مابین، یعنی کہ اس نے کہا کہ یہ مقاصد جو ہے ان دونوں کے درمیان غیر جانبدار ٹھہرا کر، یعنی کہ ایک جانب کر کے، نہ ایک ہی جانب سلام کر کے اسے پیچیدہ اور غیر دلچسپ علم بنا دے، یعنی کہ اسے کہا یہ بہت ہی مشکل ہے سمجھ سے باہر اور اس میں یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو اس نے اس کو غلط کروا دیا۔ اس لیے لہٰذا مارشل کی تعریف زیادہ حقیقت پسندانہ ہے، کیونکہ مارشل نے اپنی تعریف کا اہم پہلو انسانی فلاح بہبود کو گردانتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے مارشل نے کہا ہے کہ اس کی اکنامک جو ہے وہ انسانی فلاح بہبود کا علم ہے، تو اس لیے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ زیادہ حقیقت پسندانہ ہے۔ اس اعتبار سے جو مارشل کی ڈیفینیشن ہے ایجوکیشن، اس کی اکنامکس کی، یعنی ڈیفینیشن آف اکنامی جو ہے وہ مارشل کی زیادہ بہتر ہے بنسبت رابنس۔ So I hope you like this video. If you like this video, kindly like, share and subscribe my channel.